نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم پھر سے اس ڈینجرس کانسیپٹس سیریز کے اندر ایک بہت ہی خطرناک کانسیپٹ کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور یہ کانسیپٹ ہے جو آپ کو مجھے بتایا جاتا ہے کہ آپ بھائی اپنے آپ کو ٹھیک کریں، آپ اوروں کی طرف نہ دیکھیں، اور جب سب اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے تو انشاءاللہ پھر تبدیلی بھی آ جائے گی، پھر نظام بھی تبدیل ہو جائے گا۔ میں یہ مانتا ہوں کہ اس آئیڈیا کے اندر بڑی اپیل ہے، اور جب کسی آئیڈیا کے اندر اپیل ہو، وہ بڑا انٹویٹیو لگتا ہو، تو اس کو رد کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اسی لیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ تھوڑا سا اپنے ذہن کو کھولیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، پہلے تو ایک ریالٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ کیا کبھی یہ ممکن ہے کہ چھوڑیں ساری دنیا کو، چھوڑیں کسی ایک ملک کو، چھوڑیں کسی ایک ملک کے ایک شہر کو، چھوڑیں کسی ایک ملک کے شہر کے کسی چھوٹے سے قصبے یا گاؤں کو، کیا یہ ممکن ہے کہ پورا گھر بھی کبھی ایک چیز کے اوپر خود سے متفق ہو جائے؟ میرے خیال میں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ انسانوں کی نیچر ہی نہیں ہے۔ اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ کہ اگر تمام لوگ یہ سوچ لیں کہ بھئی ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اور ان تمام کے اندر ایک شر پسند ہو جو کہ کلاشن کوف لے کے کھڑا ہو اور اپنی بات منوانا چاہے باقیوں سے، تو وہ اپنی بات منوا لے گا، اور وہ ظلم، جبر اور گناہ، مختلف اس قسم کی چیزیں لوگوں کے اوپر نافذ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ باقی لوگوں نے توبہ کر لی، انہوں نے کہہ دیا بھئی ہم نے تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو اس سے اچھے آپ کو لوگ، اس سے اچھے آپ کو ہاسٹیجز نہیں مل سکتے کہ آپ نے تمام لوگوں کو ہاسٹیج بنا لیا، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی بنا لیا، یہ سوچ کے کہ بھئی ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، ہمارا باقی جو ہے نا کوئی اور گول نہیں ہے، اور جب ہم اب ٹھیک ہو جائیں گے اور دوسرا ٹھیک ہو جائے گا اور تیسرا ٹھیک ہو جائے گا تو سب کچھ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ اسلام کا نظام نہیں ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ نہیں بتایا۔ ہاں، اس میں نا اپیل کیوں ہے؟ اس لیے اپیل ہے کہ جو سفر ہے درستگی کا، جو ٹھیک، جو تبدیلی کا سفر ہے، جو صحیح نظام کی طرف سفر ہے، وہ شروع انڈیویجول سے ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ ہم پتھروں پہ کام نہیں کریں گے، ہم اپنے آپ پہ کام کریں گے، لیکن ہمارا گول یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ میں نے اپنے آپ پہ کرنا ہے، اور پھر میں نے ایون اگر دوسرے کے اوپر کرنا ہے تو میں نے یہ سوچ کے کرنا ہے کہ یہ ایک اور بندہ بھی ٹھیک ہو جائے اور یہ ایک اور بندہ بھی ٹھیک ہو جائے گا تو سوسائٹی چینج ہو جائے گی۔ یہ سوچ غلط ہے۔ اگر آپ کی یہ سوچ ہے تو پھر لگے رہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہونا، بلکہ لوگوں کو من حیث القوم چینج کرنے کے لیے آپ کو اداروں کی اور نظام کی ضرورت ہوتی ہے۔ انڈیویجولز جو ہیں، افراد جو ہیں، وہ ادارے بناتے ہیں، اور ادارے پھر قوم کو چینج کرتے ہیں، اور اداروں کی مدد سے قوم بنتی ہے۔ تو یہ انڈیویجولز کا کام نہیں ہے، یہ اصل میں آپ نے نظام کی تبدیلی کے لیے آپ کو چند انڈیویجولز چاہیے جن کے اوپر آپ محنت کرتے ہیں، آپ ان کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور وہ لوگ صحابہ کہلائے۔ تو تمام عرب تو صحابہ نہیں تھا، تمام قریش صحابہ نہیں بنے، تمام مدینہ کے رہنے والے صحابہ نہیں بنے لیکن آپ کو یہ چند لوگ، کچھ لوگ، اور میں چند کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، آپ بے شک اس کو ہزاروں لاکھوں میں سمجھیں، I don't know a number کہ وہ نمبر کیا ہوگا، لیکن ایک منیمم نمبر آف پیپل آپ کو چاہیے ہوتا ہے، ان کو آپ نے چینج کرنا ہے، اور اس کے بعد ان لوگوں کی مدد سے آپ نظام کو چینج کرتے ہیں، آپ اس چیز کو چینج کرتے ہیں جو کہ لوگوں کے اوپر نافذ ہے، جس کے لوگ پابند ہیں، جس کے مطابق لوگ کر رہے ہیں۔ آپ کو اس وقت اچھا لگے یا برا لگے، آپ پاکستان کا روپے استعمال کرتے ہیں، اس کی قدر گرتی ہے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نظام کا حصہ ہے، یہ چیز آپ کے اوپر مسلط ہے۔ اسی طریقے سے اگر اس کی جگہ ایک ٹھیک اسلامی سونے اور چاندی پر مبنی کرنسی ہوتی تو آپ وہ استعمال کر رہے ہوتے۔ اسی طریقے سے ہزاروں ایسی چیزیں ہیں، آپ کے اوپر ٹیکسز نافذ ہیں، آپ کے اوپر عجیب عجیب قوانین نافذ ہیں، آپ کے اوپر کیا کیا نہیں ہے، اور آپ اس کے تلے جو ہے نا، آپ اس کی تابعداری کرنے پہ، اس کی اطاعت کرنے پر مجبور ہیں۔ اسی طریقے سے یہی کانسیپٹ ہے کہ اسلام میں بھی آپ اس چیز کو انشور کرتے ہیں کہ کچھ لوگ
اس نظام کو تبدیل کریں، اسلام کے مطابق کریں، اور پھر اس کے بعد لوگوں کے اوپر یہ ٹھیک والا نظام ہوگا اور اس کی خیر و برکت سے پورے کی پوری امت فائدہ اٹھا رہی ہوگی۔ تو میں پھر سے آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ نوشن، یہ سوچ جو ہمارے اندر آئی ہے کہ بھئی ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور یا ہم نے دوسرے انڈیویجولز کو ہم نے ایک خاص پیرائے کے اندر، یعنی ان کی اسپریچول عبادات، ان کی یہ چیزیں ٹھیک کرنی ہے، اور نظام جانے اور نظام والے جانے یہ پھر خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ جس آیت کا سہارا لیا جاتا ہے اس کو پھیلانے کے لیے، میں آج آپ کے سامنے اسی آیت کی تلاوت کروں گا، پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی تفسیر میں علماء کیا فرماتے ہیں۔ جو آیت ہے وہ سورہ الرعد کی 11ویں نمبر آیت ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یعنی بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا اس وقت تک جب تک وہ نہ بدل دیں جو ان کے اندر ہے۔ اب یہ بات آتی ہے نا، تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کی ترجمہ بھی کہیں اکثر جگہوں پہ غلط کیا ہوا ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے جب تک وہ اپنی حالت نہ بدلے، یعنی وہ اپنے آپ کو نہ بدلے۔ بھائی یہ جو صیغہ ہے یہاں پہ جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، ما بانفسہم، تو یہ جو انفسہم کی بات ہوئی ہے، تو اب علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک انڈیویجول کی بات نہیں ہے، یہ کلیکٹیو کی بات ہو رہی ہے کہ جب تک وہ اپنے آپ کو ایز اے کلیکٹیو نہ بدل دیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کلیکٹیو سوسائٹی یا کلیکٹیو لوگ سوسائٹی کہلاتے ہیں، سوسائٹی کے اندر کیا ہے جو ہمیں بدلنا پڑے گا؟ سوسائٹی کے اندر ہوتا کیا ہے ذرا دیکھیں۔ سوسائٹی کے اندر انڈیویجولز ہوتے ہیں تو ہاں ہمیں کچھ انڈیویجولز چاہیے، لیکن سوسائٹی کے اندر کچھ اور بھی ہوتا ہے۔ سوسائٹی کی اپنی کچھ افکار ہوتی ہیں، کچھ کانسیپٹس، تھاٹس ہوتی ہیں سوسائٹی میں، جس کو وہ برا جانتے ہیں، جس کو وہ غلط جانتے ہیں، جس کو وہ صحیح جانتے ہیں، جس کو وہ اچھا سمجھتے ہیں۔ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے آج ہماری سوسائٹی ہے، اس کے اندر ہو سکتا ہے بہت ساری، جیسے ہم آج شاید سود کو اس طرح برا نہیں جانتے جس طرح ہمیں اصل میں جاننا چاہیے، اور جس طرح شاید 100 سال پہلے جانا جاتا تھا۔ آج ہم جمہوریت کو اس طرح نفرت نہیں کرتے جس طرح ہمیں اس کے ساتھ اصل میں کرنی چاہیے۔ جتنی نفرت ہمیں شرک سے اتنی ہمیں اسی سے ہونی چاہیے، جتنی نفرت ہمیں سور سے اتنی نفرت ہمیں سود سے ہونی چاہیے، لیکن شاید وہ نہیں ہے۔ تو یہ کچھ افکار ہیں۔ پھر اسی طریقے سے آپ کے ایموشنز ہیں، میں نے یہاں پہ تھوڑا سا اس کو مکس بھی کر دیا کہ آپ کے افکار کہ آپ اس کو غلط سمجھیں صحیح سمجھیں، اور پھر تیسری چیز آپ کی ایموشنز ہیں کہ آپ اس کو غلط سمجھیں۔ تو آج ہم سود کو غلط تو سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے ایموشنز اس سے اس طرح نہیں نفرت کرتے جس طرح کے سور سے کرتے ہیں۔ ہم آج شاید ایک انٹلیکچوئل لیول پہ نیشنلزم کو برا سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں مسلمانوں کی تو یونٹی ہونی چاہیے، لیکن جب ترانہ بجتا ہے تو ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، ہمارے ذہن میں نہیں آتا کہ یار یہ تو اصل میں ہم اس کے اوپر مہر لگا رہے ہیں اور ہم اس کانسیپٹ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہوگی، اور آخری چیز بہت امپورٹنٹ، کہ ایک سوسائٹی کے اندر ایک نظام ہوتا ہے، جب تک آپ اس نظام کو نہیں بدلیں گے، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ جو ہے نا ایک کنویں کے اندر کتا گر جائے اور آپ اس کنویں میں سے ڈولچے اور بالٹیاں نکالتے چلے جائیں، فتوے لاتے جائیں، کبھی 40 کا ملے، کبھی مزید 40 نکالنے کا ملے، لیکن آپ اس میں سے کتا نہ نکالیں۔ یہ نظام، اس کے اندر وہ بدبودار کتا ہے جو کہ ہمارے اس پاک پانی کے کنویں کے اندر گرا ہوا ہے۔ جب تک اس نظام کو باہر نہیں نکالا جائے گا، جتنی چینج کریں آپ، جتنی مچھلیاں صاف کر کے اس گندے تالاب میں واپس پھینکتے جائیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کو تالاب کا پانی چینج کرنا پڑے گا، آپ کو کتا نکالنا پڑے گا، آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ ایک ڈیڈ ہارس ہے جو کہ زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے، اس کو چابک مارنے سے، اس کی سیڈل چینج کرنے سے مسئلہ نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں یہ گھوڑا ہی تبدیل کرنا ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ نہ یہ آیت ایسا کہہ رہی ہے اور نہ بے تحاشا احادیث ہیں۔ مطلب کیا آپ نے وہ حدیث نہیں سن رکھی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب تم ظلم دیکھو تو خاموش رہو؟ نہیں، تم اس کو روکنے کی کوشش کرو، اپنے ہاتھ سے نہیں کر سکتے، اگر استطاعت نہیں ہے اپنی زبان سے نہیں کر سکتے، استطاعت نہیں ہے تو اس کو دل میں برا جانو۔ اور آپ یہ بھی سمجھ جائیں کہ اس حدیث کی ایکسپلینیشن میں بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ دل میں برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں جب آپ برا جانیں گے تو کوشش کریں گے کہ استطاعت حاصل کروں زبان سے برا کہنے کی۔ ابھی تو نہیں ہے لیکن آپ تڑپ رہے ہوں گے، اور جب آپ کے پاس آ جائے گی تو آپ اس سٹیج پہ آئیں گے۔ پھر جب آپ کے پاس زبان سے برا جاننے کی آ گئی تو آپ کوشش کریں گے اس کو اتنی طاقت حاصل کرنے کی کہ آپ اس کو ہاتھ سے روک سکیں۔ دس از یور گول۔
تو آپ اس میں تسلی کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ بھئی میں تو ان تمام برائیوں کو دل سے برا جان رہا ہوں اور میرا یہی کام ہے. نہیں، یہ نچلا درجہ بھی ہے اور یہ ٹرانزیشن ہے، یہ ٹیمپرری سٹیٹ ہے. آپ نے اس سے نکلنا ہے اور آپ نے اتنی قوت لے کے آنی ہے کہ آپ اس کو ہاتھ سے روک سکیں، کیونکہ آپ سے پوچھا جائے گا. اور آج الحمدللہ ہمارے پاس کوئی کم قوت ہے؟ 2 ارب مسلمان ہو کے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس قوت نہیں ہے. ون آف دی اونلی 7-8 نیشنز ہیں جن کے پاس نیوکلیئر بامز ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس قوت نہیں ہے. ہمارے سامنے قتل عام ہو رہا ہے، جینوسائیڈ ہو رہا ہے، ہماری بہنوں ماؤں کی عزتیں لٹ رہی ہیں اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے اور کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر رہے ہیں. اور یہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اس طریقے سے ٹھیک کرنا تو ایک ٹرک کی بتی بن جاتی ہے جس کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں. یہ کب ہوگا؟ کب ہمیں کوئی سرٹیفکیٹ ملے گا کہ آج آپ ٹھیک ہو گئے ہیں، چلیں جی اب آپ ہو گئے ہیں، آپ پرفیکٹ ہونے کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ اسلام کا ہرگز طریقہ نہیں ہے، بلکہ اسلام میں تو ہمیں کہا گیا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. ایک دوسرے کو آپ نے حق کی بھی نصیحت کرنی ہے، تلقین کرنی ہے، اور صبر کی بھی کرنی ہے. اور صبر یہاں پہ اردو والا صبر نہیں ہے کہ بس چپ کر کے برداشت کرو، بلکہ عربی والا صبر ہے کہ صابرو، آپ جو ہے نا ڈٹ کے کھڑے رہیں، آپ حق کے اوپر کھڑے رہیں، آپ مقابلہ کریں ان تکالیف کا. تو میں ایک دفعہ واپس اپنے ٹاپک کی طرف پھر سے جانا چاہوں گا کہ دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنے سے سوسائٹی تبدیل نہیں ہوگی، تبدیلی نہیں آئے گی، نظام وہی کا وہی رہے گا. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ اسلام کا طریقہ کار، اسلام کا جو منہج ہے تبدیلی کا، وہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ پہ کام کریں اور بے فکر ہو جائیں. اور وہ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے اوپر یہ کام کریں کہ بھئی ہم نے لوگوں کو اچھا مسلمان بنانا ہے. اسلام میں اچھا مسلمان بنانے کی ضرورت بھی اگر آپ پوری کی پوری امت کی کریں تو وہ رسپانسبلٹی نظام کی ہے، وہ رسپانسبلٹی بھی اصل میں آپ کے امام کی ہے. اور اسی طریقے سے آپ کے اندر جو مسائل ہیں، چاہے وہ غربت کا مسئلہ ہے، چاہے وہ تعلیم کی کمی کا مسئلہ ہے، چاہے وہ کوئی اور مسئلہ ہے، ٹیکنالوجی کی کمی کا مسئلہ ہے، یہ بھی نظام نے آ کے ٹھیک کرنا ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے آپ پہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ نظام کی تبدیلی کے لیے بھی حرکت میں آ جائیں اور سمجھیں کہ اسلام کا طریقہ کار، اسلام کا منہج کیا ہے، جس پہ ہم پھر انشاءاللہ کسی دن بات کریں گے. جزاک اللہ.